أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي
خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. تو شاہ مسیح کے آپ کی سماعت و سوالے کا نظام درود پڑھیے اللهم صل على محمد وآل محمد. بہت ہی قدیمی مرثیہ ہے جو کہ سچے بھائی کا کلام ہے. جب حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ خیام سے ودا کر رہے تھے اس وقت ایک شاعر کا بیان نظر ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا پھر کہاں آپ کی آغوش کہاں یہ دکھیا ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہے کر بو بلا حسینہ کا ہوا شور حرم
میری ماہ لقا جوڑ کر نن سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا جوڑ کر نن سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ تجھ کو اکبر کی قسم کلچا پہن کا صدقہ تجھ کو اکبر کی قسم کلچا پہن کا صدقہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ مجھے گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے وہم آتے ہیں میری دل میں نہ جانے کیا کیا وہم آتے ہیں میری دل میں نہ جانے کیا کیا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا اب میں پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے دیکھ لوں آج میں جی بھر کے تمہارا چہرہ دیکھ لوں آج میں جی بھر کے تمہارا چہرہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا اللهم صل على محمد وآل محمد آواز بلند نہ رہے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعطشهم وعظمتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنے بزرگان سے اجازت طلب کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. وہ خدا جو کہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو غفار الذنوب بھی ہے، ستار العیوب بھی ہے. وہ خدا جو صانع عالم بھی ہے، مالک ارض و سما بھی ہے، خالق مخلوقات بھی ہے. وہ خدا جو خالق عطیہ بھی ہے، خالق انبیاء بھی ہے، خالق اوصیاء بھی ہے، خالق اولیاء بھی ہے. وہ خدا کہ جس کا نہ کوئی مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ شبیہ ہے، نہ شباہت ہے، نہ حل ہے، نہ خالی ہے، نہ سبحان اللہ. وہ خدا جس کی وحدانیت کی گواہی چرند بھی دے رہا ہے، پرند بھی دے رہا ہے. سبحان اللہ. وہ خدا کہ جس کے رحمان اور رحمانیت کو جاننا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، ہم اپنی حیات کا مطالعہ کریں. پھر ہمیں معلوم ہوگا خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، ساجد کون ہے، مسجود کون ہے، عابد کون ہے، معبود کون ہے. صلوات پڑھیں پر محمد. محترم، ہم اور آپ اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمارے درمیان خدا نخواستہ اگر کسی کے بیچ کچھ اختلاف ہو جائے تو دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ایک دوسرے سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگتے ہیں. لیکن ذات پروردگار ایسی ذات ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اللہ اسے بھی اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے اللہ اسے بھی اپنی نعمتوں سے سرفراز. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد. دیکھیں آپ اس کائنات میں بہت سے ایسے افراد آئے جنہوں نے ذات الہی کا انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کے منکر رہے، مگر اللہ نے بھی کچھ ایسے خاص بندے پیدا کیے کہ جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو بتلایا. اسی طریقے سے تاریخ بیان کرتی ہے حسن بن سہل نامی ایک وزیر جس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کے دربار میں ایک منکر خدا بیٹھا ہوا اللہ کا انکار کر رہا تھا. لوگ بیٹھے اسے سماعت کر رہے تھے. اتنے میں ایک اللہ کا خاص بندہ داخل ہوا جس کا نام علی ابن نظام تمار بیان کیا گیا ہے. جیسے ہی یہ پہنچے دیکھا یہ منکر خدا اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہے، اس کی باتوں کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے شخص میں نے باہر عجیب منظر دیکھا. اب جب عجیب منظر کا نام لیا تو لوگ بیتاب ہوئے، آخر وہ منظر کون سا ہے؟ لوگ سننے کو پریشان ہوئے. ایک مرتبہ
کہتے ہیں اے علی ابن میثم بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ تو علی ابن میثم کس طریقے سے اللہ کی وحدانیت کو لوگوں تک پہنچایا بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دریا پر ایک کشتی ہے، وہ کشتی ساحل پر آتی ہے، مسافروں کو سوار کرتی ہے، انہیں منزل مقصود تک لے جاتی ہے، دوبارہ وہ کشتی ساحل پر آتی ہے، مسافروں کو سوار کرتی ہے اور بغیر ملاح کے انہیں منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ منکر خدا آگے بڑھا، کہنے لگا کیسی نادانوں والی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کشتی بغیر ملاح کے منزل مقصود تک کیسے لے جا سکتی ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ علی ابن میثم بولے میں بھی یہی تو کہہ رہا ہوں، جب ایک کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات صلوات پڑھیں محمد بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر اللہ کے کیسے چل سکتی ہے؟ اس طریقے سے اللہ کے خاص بندوں نے اللہ کی وحدانیت کو لوگوں تک پہنچایا۔ عزیزان محترم، میں نے جس آیے کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے۔ بعض علماء کرام نے ترجمہ کیا پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ عزیزو، اس دین کی تبلیغ کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، جناب آدم کو بھیجا مگر دین کے اکمال کا اعلان نہ کیا، جناب موسیٰ کو بھیجا دین کے تبلیغ کی مشقتیں برداشت کی، زحمتیں برداشت کی، مگر اللہ نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ جناب عیسیٰ کو بھیجا، تبلیغ کی زحمتیں مشقتیں برداشت کی، مگر اس وقت بھی اللہ نے دین کے کامل ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کو بھی بھیجا، تبلیغ کی زحمتیں برداشت کی، آپ کا نام نوح پڑ گیا، مگر پھر بھی اللہ نے دین کے کامل ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ پوچھنے والے نے جناب نوح سے پوچھا، آپ سب حضرات واقف ہیں، جانتے ہیں، عالم دین ہیں، آپ کی عمر کے بارے میں ملتا ہے 950 سال آپ کی عمر، آپ کی حیات طیبہ ہے۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا یا نبی اللہ آپ کی ماشاءاللہ اتنی لمبی عمر، آپ نے خود کو کیسا پایا؟ سنیں عزیزان محترم، جناب نوح کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اتنی لمبی عمر میں گویا خود کو ایسا پایا جیسے میں ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ عزیزان محترم، جیسے اس سوالی نے سنا تعجب کے عالم میں کہا آپ کی ماشاءاللہ اتنی لمبی عمر اور اتنے مختصر لمحے میں آپ نے بیان کیا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی عمر 60 سال 70 سال 80 سال کی ہوگی، لیکن وہ عالی شان محلوں میں رہیں گے، خاص اچھی سے اچھی غذائیں استعمال کریں گے۔ اتنا سننا تھا کہ جناب نوح نے کہا کہ اگر اتنی مختصر عمر میری ہوتی تو میں پوری عمر اللہ کے ایک سجدے میں گزار دیتا۔ عزیزان محترم، پھر بھی اللہ نے دین کے کامل ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ بس مختصر کرتے ہوئے اس بات کو پوری کرتا ہوں کہ یہاں تک کہ جب ہمارے آخری نبی اس کائنات میں تشریف لائے، اس وقت بھی آپ نے دین کی تبلیغ کی، زحمتیں برداشت کی، اذیتیں برداشت کی، لوگوں نے آپ پر ظلم ڈھائے، پھر بھی اللہ نے دین کے تکمیل کا، دین کے کامل ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ کہا اعلان کب کیا؟ کہا اعلان اس وقت کیا جب غدیر کے میدان میں اللہ کے نبی نے مولا علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو مولا، آوازیں قرت آئی الیوم اکملت دینک الیوم اکملت لکم دینکم، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کب ولایت امام کے بغیر دین کو اللہ نے کامل نہیں کیا۔ اچھا، جب دین مکمل ہو گیا، نبی نے بھی فرما دیا لا نبی بعد، پھر انبیاء نے اس دین کی حفاظت کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ پوری توجہ عزیزان محترم، ہماری قوم کے بچے سے اگر سوال کریں تو وہ یہی جواب دے گا کہ اللہ نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے امامت کا انتخاب کیا۔
امام کو انتخاب، امامت کا انتخاب کیا. اچھا جب اللہ نے امامت کا انتخاب کیا تو امامت کا ہونا کیسا چاہیے جو دین اسلام کی حفاظت کر سکے. پوری توجہ عزیزان محترم، جو دین اسلام کی حفاظت کر سکے. ہمارے بزرگ علماء بیان فرماتے ہیں، اکثر یہ مثال پیش کرتے ہیں کہ جیسے کوئی مسافر آیا، کیسے امامت کے دین کی حفاظت کی سماعت فرمائے. آیا، آنے کے بعد کہتا ہے قبلہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، میری قیمتی فائل ہے، آپ اسے بطور امانت اپنے پاس رکھیے، میں سفر سے واپس آؤں گا، اس امانت کو آپ مجھے واپس کر دیجئے گا. وہ مسافر آیا، امانت دی اور سفر کی جانب روانہ ہو گیا. میں بھی اس قیمتی فائل کو لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا. اتنے میں نے دیکھا کہ ایک ثروت مند، دولت مند امیر میرے قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے جناب یہ فائل مجھے دے دیجیے، اس کے عوض میں جو قیمت چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں. دیکھیں اس فائل کی حفاظت کے لیے معلوم یہ ہوا کہ مجھے امین ہونا چاہیے اور مجھے کسی رشوت پر بکنا نہیں چاہیے. جیسے ہی وہ آیا میں نے انکار کیا، میں نے کہا نہیں میں امین ہوں. اس نے بطور امانت کو میرے پاس رکھی ہے، میں نے اس امین کو واپس کر دیا. میں اور آگے بڑھا، اتنے میں نے دیکھا ایک طاقتور شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے جناب یہ فائل مجھے دے دیجئے ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. عزیزان محترم، اس امانت کی حفاظت کے لیے اب لازم یہ ہے، میرے لیے ضروری یہ ہے کہ میں نہ کسی رشوت پر بکوں نہ کسی طاقتور کے سامنے جھکوں. توجہ، اب جب اللہ نے اپنے دین کو امامت کے حوالے کیا ہے تو امامت کا بھی ایسا ہونا چاہیے، نہ کسی دولت مند، نہ کسی حکومت، نہ کسی ثروت مند، نہ کسی امیر کے سامنے، نہ کسی رشوت پر بکے اور نہ کسی طاقتور کے سامنے اپنے سر کو خم کرے. اسی لیے جب اللہ نے اپنے دین کو، اسلام کو امامت کے حوالے کیا ہے تو امامت کا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ نہ وہ کسی رشوت پر بکے نہ وہ کسی طاقتور کے سامنے جھکے. اس لیے نبی کے بڑے نواسے امام حسن علیہ السلام نے حکومت کو ٹھوکر مار کے بتا دیا امامت کسی رشوت پر بکتی نہیں. نبی کے چھوٹے نواسے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ظالم سے مقابلہ کر کے بتا دیا امامت کسی ظالم کے سامنے صلوات ہے محمد جب امام نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے قربانیاں کی ہیں تو آخر اللہ نے بھی ہم میں سے اگر کوئی کسی کو کوئی تحفہ دیتا ہے، کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو سامنے والا سوچتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے، نیکی کی ہے، میں بھی اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کروں. یہ ہم آپ لوگوں کی باتیں ہیں. لیکن اگر کوئی اللہ کے ساتھ اچھا کرے، کوئی اللہ کے دین کو بچائے تو پھر اللہ کیا دے گا، کیا عطا فرمائے گا، کیا انعام دے گا، کیا تحفہ دے گا. تو اب دیکھیں تاریخ کا مطالعہ فرمائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کے دین پر امام نے اپنے گھرانے کو قربان کیا تو اللہ نے کیا عطا کیا، کیا عظمتیں عطا فرمائی ہیں امام کو اللہ نے. علماء نفسیات کا کہنا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، جبکہ میں اس بات سے پورے طور پہ قائل نہیں ہوں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں دو اثر رکھتا ہے. پوری توجہ جانے ہوتا ہے، انسان اپنی زندگی میں دو اثر رکھتا ہے، ایک خون کا اثر اور ایک ماحول کا اثر. یہ علماء نفسیات کا کہنا ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک خون کا اثر رکھتا ہے اور ایک ماحول کا اثر رکھتا ہے. دیکھیں جن کے آباء و اجداد، پوری توجہ سے محترم، جن کے آباء و اجداد کل اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، ان کی اولادیں آج بھی اہل بیت کی شان میں. یہ ہے خون کا اثر، یہ ہے خون کا اثر. اور جن کے آباء و اجداد کل حسینی تھے، ان کی اولادیں آج بھی حسینی ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ اور یہ تو خون کا اثر ہے. آئیں دیکھیں ماحول کا اثر. اگر ماحول کے اثر کو سمجھنا ہے تو آئیں کربلا کی زمین پر پہنچتے ہیں.
کربلا کی زمین واحد وہ زمین ہے جو حق اور باطل میں تمیز پیدا کرتی ہے. کربلا کی زمین وہ زمین ہے جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ صحیح پیش کر کے سچ کو سچ بتاتی ہے اور جھوٹ کو جھوٹ بتاتی ہے. کربلا کی زمین وہ زمین ہے جو ہمیں جینے کا سلیقہ دیتی ہے. عزیزان گرامی، اگر ماحول کو سمجھنا ہے تو آئے کربلا مولا کی زمین پر. جب تک حر یزیدی ماحول میں تھا علیہ السلام نہیں تھا، جب حسینی ماحول میں آ گیا سلمان پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، جب تک حر یزیدی ماحول میں تھا علیہ السلام نہیں تھا، لیکن جیسے حسینی ماحول میں آیا دنیا آج اسے علیہ السلام کہہ کے پکارتی ہے. آئے دیکھیں علماء نفسیات کے کہنے کے مطابق امام کی زندگی کیا ہے. اگر خونی رشتے سے دیکھا جائے امام حسین علیہ السلام کی ذات کو تو دادا سید البطحاء، باپا سید الاولیاء، نانا سید الانبیاء، ماں سیدۃ النساء العالمین، بھائی حسن مصطفیٰ، بہن زینب کبریٰ. اور ماحول کے حساب سے دیکھا جائے تو کبھی جبریل آ کر جھولا جھولاتے ہیں، کبھی جنت سے کپڑے لاتا ہے، کبھی نبی سواری بنتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اس دین کی حفاظت کے لیے ایک اور سوال ہے. یہ فضیلت، یہ عظمت امام ہے. آج ہم میں کچھ افراد ایسے پیدا ہو گئے ہیں، پوری توجہ عزیزان محترم، جو کہتے ہیں کہ فضائل بہت ہو چکے، فضائل کم کیے جائیں، اب لوگوں کے بیچ میں مسائل پیش کیے جائیں، تبلیغ کی جائے. کب تک خیبر پڑھیں گے، کب تک خندق پڑھیں گے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات علی محمد وآل محمد. میں انہیں جواب دینا چاہتا ہوں، انہیں بتلانا چاہتا ہوں، انہیں سمجھانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ کب تک خیبر پڑھیں گے، کب تک فضائل پہ فضائل پڑھے جائیں گے. آئیے لوگوں کے درمیان مسائل بیان کرتے ہیں. ضروری ہے، مسائل بھی ضروری ہے، فضائل بھی ضروری ہے. اگر نبی نے یہ کہا انی جاعل فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی، اگر ان میں سے کسی سے الگ ہوئے تو بہک جاؤ گے. اسی طریقے سے مسائل اور فضائل بھی ہیں، ان میں سے کسی سے الگ ہوئے تو بہک جاؤ گے. اسلام دین کی بنیاد، دین کے دو ستون ہیں. ایک کا نام ہے عمل، پوری توجہ، ایک کا نام ہے عمل، ایک کا نام ہے عقیدہ. عمل کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسائل کو جانیں، عقیدے کے لیے ضروری ہے ہم فضائل کو جانیں. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. مگر نہیں، اپنی شہرت کے لیے کچھ افراد دولت کے لیے بول پڑتے ہیں کہ نہیں بھائی فضائل بہت ہو چکے. آپ دیکھیں اپنے نجف کے طلاب جو دوسری جگہوں پہ پہنچتے ہیں، ایک سے ایک باتیں کہ غدیر کے دن آپ نکاح نہ کریں، شادیاں نہ کریں. سنا ہوگا، تمام احباب نے سنا ہوگا. میں انہیں بس آسان سا جواب دینا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں یہ بات ان تک پہنچے. ہماری ذات ایک خطرے سی ہے، پوری توجہ، ایک قطرے سی ہے. آپ دیکھیں اگر کسی قطرے کو سوکھی زمین پہ رکھ دے فوراً وہ سوکھ جائے گا، لیکن اگر وہی قطرہ جا کے سمندر میں ڈال دے تو اسے حیات مل جاتی ہے. ہم غریب میں شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ ہماری مثال، ہماری خوشیوں کی مثال بھی ایک قطرے سی ہے. ہم ان کی خوشیوں سے اپنی خوشیوں کو ملا کر اپنی خوشیوں کو حیات بخشتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد. غدیر خوشیوں کا سمندر ہے، 13 رجب خوشیوں کا سمندر ہے. اپنے اس قطرے کو ہم اپنی ذات کو
ہم ان سے ملا کر، ان کی خوشیوں سے ملا کر ہم اپنی خوشیوں کو دوبارہ کرتے ہیں، عروج پر پہنچ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، جو یہ کہتے ہیں کہ فضائل، انہیں تاریخ کے آئینے میں بھی جواب دینا چاہتا ہوں۔ جناب عمار یاسر ہیں، مولائے کائنات ہیں۔ جناب عمار کے ساتھ ایک صحرا سے گزر ہوا کہ اتنے میں جناب عمار دیکھتے ہیں کہ مولا آسمان کی جانب رخ کر کے کسی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پوری توجہ دلانے ہوتا، مولا کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ جناب عمار سے رہا نہ گیا، دستے ادب جوڑا، آقا مولا آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ آسمان پر تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے مولا نے جواب دیا کہ عمار ایک پرندہ ہے جو مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ جناب عمار سے رہا نہ گیا، کہا مولا کیوں نہ ہو میں بھی دیکھوں وہ پرندہ کون سا ہے۔ امام نے اسے آواز دی، وہ آ کر دستے امام پر بیٹھا۔ کتنا خوش نصیب پرندہ ہے۔ ایک چیونٹی جو جناب سلیمان کے ہاتھ پر آ کر بیٹھی تو فخر کر رہی تھی، یہ پرندہ کتنا خوش نصیب ہے جو فخر سلیمان پر کے ہاتھ پر۔ عزیزان محترم، پھر ایک مرتبہ اس نے آتے ہی مولا پر سلام کیا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ مولا نے جواب دیا۔ اس کے بعد مولا نے سوال کیا، یہ بتا تو اس صحرا میں جہاں پر نہ پانی ہے نہ دانا ہے، تو اپنے کھانے پینے کا انتظام کیسے کرتا ہے؟ سنیں کیا عقیدت بھرا جواب دیتا ہے یہ پرندہ، کہتا مولا جب مجھے بھوک لگتی ہے تو آپ کے فضائل پڑھتا ہوں، مولا جب مجھے پیاس لگتی ہے تو آپ کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا یہ نہ کہا جائے، اس پرندے نے بھی ہمیں ایک درس دیا، کبھی بھوک اور پیاس کی حالت میں بھی تم ذکر اہل بیت کو مت چھوڑنا، دامن اہل بیت کو ترک مت کرنا۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں اگر ہم ان کے دامن سے وابستہ نہیں ہیں، ہماری دنیا بھی خراب ہے، ہماری آخرت بھی خراب ہے۔ عزیزان گرامی، امام معصوم کا ارشاد کہ لو ان احد صام نهاره وقام ليله ومات بغیر ولایت لم يقبل له صوم ولا صلاۃ۔ امام نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی پورے دن روزہ رکھے، پوری رات نمازیں پڑھے، اگر اس کے دل میں ولایت نہیں ہے تو نہ اس کا روزہ قبول ہے نہ اس کی نماز قبول ہے۔ عزیزان گرامی، آج کا دن یہ جو مجلس منعقد کی گئی ہے امام سید سجاد علیہ السلام کی مناسبت سے، عزیزوں آپ کا بھی تذکرہ کرتا ہوا چلوں، آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ ولایت کی اہمیت امام نے کیسے بیان فرمائی ہے۔ ایک شخص جس کا نام عبداللہ ابن عمر، کتاب معجزات آل محمد میں یہ ذکر کیا گیا ہے، عبداللہ ابن عمر امام کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے سید سجاد، میں نے سنا ہے کہ اللہ نے جناب یونس کو اس بات پر مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تھا کہ انہوں نے آپ کے جد کی ولایت پر تردد کیا تھا، شک کیا تھا۔ امام نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ واقعہ، یہ بات حقیقت ہے۔ یہ آنے والا عبداللہ ابن عمر کہتا ہے میں اس بات پر یقین نہیں کرتا۔ جیسے ہی اس نے کہا، مولا نے کہا تو کیسے یقین کرے گا؟ تو ایک مرتبہ یہ آنے والا شخص کہتا ہے جب تک میں مچھلی کی زبان سے نہ سن لوں میں یقین نہیں کروں گا۔ امام تو امام تھے، کہا ٹھیک ہے۔ نوکر کو بلایا، کہا آنکھوں پہ پٹی باندھو، آنکھوں پہ پٹی باندھی، نوکر کی بھی آنکھوں پہ پٹی باندھی، اور ایک مرتبہ امام نے کچھ ورد کیا اور تھوڑی دیر کے بعد امام نے حکم دیا اب اپنی اپنی آنکھوں کو کھولو۔ جب آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھا کہ دونوں کے دونوں ایک سمندر کے کنارے پر آ کر موجود ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے پھر آواز دی، اتنے میں مچھلیاں پانی کے اوپر آ گئی، ان میں بھی ایک مچھلی جس کا نام نون تھا وہ بھی آئی۔ امام نے اس سے سوال کیا بتا اور اسے بھی تو سمجھا کہ تو نے کیوں جناب یونس کو اپنے پیٹ میں نگل لیا تھا۔ ایک مرتبہ مچھلی نے سارا کا سارا واقعہ بیان کیا، ہاں آپ کے جد کی ولایت پر تردد کیا تھا اس لیے میں نے انہیں نگل لیا، اور جب اقرار کر لیا پھر میں نے انہیں اگلا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد امام نے اس سے سوال کیا اے عبداللہ ابن عمر اب بتا
کیا تجھے یقین ہو گیا؟ اس نے بس زبان میں وہاں پہ اقرار تو کر لیا کہ ہاں مولا مجھے یقین ہو گیا۔ امام نے دوبارہ پٹی بدوائی اور اس کے بعد انہیں جہاں سے اٹھایا تھا وہیں پر پہنچایا۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن عمر اب تم جا سکتے ہو۔ اب یہ اپنے گھر کی جانب اپنی منزل کی جانب روانہ ہوا۔ ایک مرتبہ یہ جو امام کا خادم تھا، امام کا خادم آگے بڑھا، قصد ادب جوڑا، مولا کیا آپ کو یقین ہے کہ اسے اس بات کا اعتقاد ہو گیا جو آپ نے اسے منظر دکھایا؟ مولا نے کہا کہ اے خادم جاؤ، اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کہ اسے یقین ہو گیا میری باتوں کا تو کچھ دیر اس کے ساتھ چلو۔ اب یہ خادم آگے بڑھا اور عبداللہ ابن عمر کے ساتھ چلا۔ چلتے چلتے سوال کر لیا، یہ بتاؤ جو امام نے تمہیں منظر دکھایا تمہیں اس پر عقیدہ ہے؟ ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ یہ اولاد عبد المطلب پہلے بھی جادوگر، اللہ اس طریقے سے اس نے جملہ کہا، پہلے بھی جادوگر تھے، آج بھی جادو دکھاتے ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ یہ خادم سمجھ گیا کہ اسے اس کا یقین نہیں ہوا۔ میں بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے بزرگوں نے بھی کل نبی پر شک کیا تھا، آج ان کی اولادیں وسیع نبی پر شک کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد بس ربط مسائب کے لیے امام سید سجاد علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات پیش کرتا چلوں کہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ سلیمان ابن عیسیٰ جو بہت غریب تھے وہ امام کی خدمت میں آئے اور سوال کیا، مولا میں بہت محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ عزیزو ایک مرتبہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ امام نے اسے ایک درہم اور ایک روٹی عطا فرمائی۔ وہ اسے لے کر چلا اور بیان فرماتا ہے سلیمان ابن عیسیٰ کہ اللہ نے امام کے اس عطا کردہ درہم اور روٹی میں وہ برکت دی کہ میں اور میری پوری خاندان 40 سال تک اس سے ہم نے کھایا ہے۔ عزیزوں تصور کریں کہ جس امام کے عطا کردہ نعمتوں میں یہ اللہ برکت دے دے، وہ امام اپنی زندگی میں خشک روٹیاں کھاتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام علی علیہ السلام کی ذات اور امام علی ابن حسین علیہ السلام کی ذات میں کچھ شباہتیں ہیں۔ ایک شباہت یہ ہے کہ مولا علی بھی خشک روٹی کھاتے تھے اور امام سید سجاد بھی، اور دوسری یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام بھی رات کے اندھیروں میں اپنی پشت پر کھانا لے کر غریبوں اور فقراء کے دروازے پر جا کر انہیں عطا کرتے تھے۔ چوتھے امام کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ آپ بھی اپنی پشت پر غریبوں کے لیے کھانا لا کر ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے۔ عزادارو امام علی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے جب آپ کی شہادت ہوئی تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہمارا خیال رکھنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ امام علی علیہ السلام کی ذات تھی۔ ارباب ازا جب امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ابھی تک جو ہماری خبر لیتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہمارے مولا سید سجاد تھے۔ عزادارو جس طرح امام علی علیہ السلام کی قبر پر ایک خرابے میں رہنے والا فقیر آ کر مولا کی قبر پہ گریہ کرتا ہے اور دم توڑ دیتا ہے، اسی طریقے سے امام سید سجاد علیہ السلام کی قبر پر ان کا ناقہ جس سے آپ نے 22 حج کیے تھے وہ آتا ہے اور قبر پہ گریہ کرتا ہے۔ ہاں ارباب ازا یہ شباہتیں ہیں جو امام علی علیہ السلام اور امام سید سجاد علیہ السلام کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ عزادارو تاریخ میں ملتا ہے، میں مختصر بیان کروں گا اور زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ عزادارو امام سید سجاد علیہ السلام کی مظلومیت کو جاننا ہے۔ اگر بیٹے کی حیثیت سے دیکھیں تو امام بہت مظلوم ہیں، اگر بھتیجے کی حیثیت سے دیکھیں تو امام بہت مظلوم ہیں، اور اگر بھائی ہونے کی حیثیت سے دیکھیں تب بھی امام سید سجاد علیہ السلام بہت مظلوم ہیں۔ عزادارو
آپ دیکھیں تاریخ میں دیکھیں ملتا ہے، اگر بیٹے ہونے کی حیثیت سے دیکھیں تو کربلا کے بعد جب اہل حرم کو قید کر کے مقتل سے گزارا گیا تو امام نے جب اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا تو حالت متغیر ہونے لگی۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو ہماری سے گرا دیا، اے سید سجاد، ارے کیا تم بھی ہم سے جدا ہو جاؤ گے؟ امام نے آواز دی، بھی اماں، ہائے وہ بیٹا کیسے صبر کرے جس کے باپ کا لاشا جلتی ہوئی زمین پر بے گورو کفن پڑا ہوا ہے۔ حضرکم اللہ، ہاں ارباب عزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزادارو، اگر امام کو بھتیجا ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو کس قدر مظلوم ہے امام سید سجاد۔ ارے پھوپھی کے سر سے سامنے چادر چھینی جا رہی ہے، امام تڑپ گئے، اے ظالمو میری پھوپھیوں کے سر سے چادریں نہ چھینو۔ ہاں عزادارو، ہاں ارباب عزا، آپ دیکھیں اگر بھائی ہونے کی حیثیت سے دیکھیں تو آپ عزادارو، ہمارے پاس آپ کے پاس بھی بہنیں ہیں، اگر ہماری بہنوں کی شان میں کوئی گستاخی کر دے تو ہم قطعاً برداشت نہیں کرتے، اگر کوئی ہماری بہنوں کے رخسار پر تماچے لگا دے تو ہم کبھی برداشت نہ کریں گے۔ ہائے سید سجاد، 4 برس کی بہن سکینہ، ظالم کبھی تماچے لگاتا ہے، کبھی درے لگاتا ہے، بیمار امام، کتنا غریب، کتنا مظلوم۔ حضرکم اللہ، اللہ اکبر۔ ہاں ارباب عزا، تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ اسیر کر کے کوفہ اور شام کی جانب روانہ ہوا، راستے میں غریب امام، بیمار امام کو ایک جگہ موقع ملا کہ جو ذرا اپنے پیروں کو آرام دے سکیں۔ تاریخ میں ملتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، اتنے میں ایک بہن کو اپنے بھائی سے بہت محبت ہوتی ہے عزادارو، جناب سکینہ سے راہ لگیا، قریب پہنچی، بھیا سید سجاد آپ کے قدموں میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں، اے بھائی لاؤ میں کانٹوں کو نکال دوں۔ عزادارو، جناب سکینہ کانٹوں کو نکالنا ہی چاہتی ہے کہ اتنے میں ایک ظالم تازیانی کو فضا میں اچھالتے ہوئے آگے بڑھا، سید سجاد کی پشت پہ لگایا۔ عجب نہیں مولا نے مقتل کی جانب رخ کیا ہو، اے بابا، ارے جس بیمار پر آپ نے جہاد ثابت کیا تھا، آج ظالم اس بیمار میں تازیانے لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، بس آخری جملہ مجلس تمام لیجئے، یہ قافلہ قید خانے شام میں پہنچ گیا۔ عزادارو، ملتا ہے کہ قید خانہ 2 طریقے کا تھا، ایک قید خانہ ایسا تھا کہ جس میں کوئی روشندان نہیں تھا، اور ایک قید خانہ ایسا تھا جس میں کوئی چھت نہیں تھی۔ اگر بیویاں دن میں بیٹھتی تھی تو دن کی دھوپ بیویوں کے سروں پر پڑتی تھی، اور اگر بارش ہوتی تھی تو بارش کے قطرات اہل حرم پر گرتے تھے۔ صبح کا وقت تھا، جناب سکینہ امام فرماتے ہیں کہ مجھے میری بہن سکینہ کے سوالوں نے بہت رلایا۔ ایک سوال یہ بھی ہے، اور مجلس تمام عزادارو، ایک مرتبہ جناب سکینہ بھائی سید سجاد کے قریب پہنچی، اے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں بہن سکینہ، اے بہن سکینہ، یہ پرندے اپنی روزی کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ جب شام کا وقت آیا تو جناب سکینہ نے پھر پرندوں کو دیکھا، سید سجاد کے قریب پہنچی، اے بھیا سجاد، ارے اب یہ پرندے کہاں کو جا رہے ہیں؟ بیمار امام تڑپ گئے، اے بہن سکینہ، ارے یہ پرندے اب اپنے وطن کو واپس جا رہے ہیں، یہ پرندے اب اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ جناب سکینہ تڑپ گئی، اے بھائی سجاد، ارے ان پرندوں کی قسمت میں وطن ہے، ارے اے بھیا، کیا ہمیں بھی کبھی اپنے وطن جانا نصیب ہوگا؟ کیا سکینہ بھی کبھی اپنی صغرا سے مل سکے گی؟ واہ حسینہ، واہ مصیبتہ، واہ غربتہ، ماتم ماتم۔
Ya Hussein.